السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ کے اختتام پر دیکھا کہ عبد الرحمن اور حمزہ کے آ جانے کے بعد گلدارو ان پر شک کرتا ہے اور ان دونوں کو تیمور کے حوالے کر دیتا ہے، اور تیمور ان کو شک کی بنا پر مارتا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد روشان اور نورگل کو بہت غصہ آتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ حائمہ خاتون گلدارو اور تیمور کی وجہ سے بہت فکر مند ہوتی ہیں اور ارطغرل کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ارطغرل نے بہت سے صلیبیوں کو مارا اور حلب میں سیاست کرنا سیکھی، اور جس کے بعد وہ ایک بہادر جنگجو بن کر ابھرا، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے تیمور کو کافی وقت لگے گا۔ دوستو، ایپیسوڈ نمبر 8 میں بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گلدارو نورگل اور روشان سے کہتا ہے کہ عبد الرحمن اور حمزہ کے ساتھ ساتھ سردیاں ختم ہونے تک تم دونوں بھی قبیلہ بدر ہو، جس پر نورگل حیرانگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف شک کی بنا پر ارطغرل کے جانبازوں کو مشکوک قرار دے دیا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے یہ، آپ سے یہ امید نہیں تھی ہمیں۔ نورگل وہاں سے جانے لگتے ہیں تو دہلی دمیر ان سے کہتے ہیں کہ اب تم سب ہی میرے بچے ہو، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ روشان تیمور سے کہتا ہے کہ سپاہیوں کے دستے کے سربراہ کی حیثیت سے یہ چیز تمہیں زیب نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سب کے چلے جانے کے بعد کوچابش قیدی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، خبردار اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو۔ اگر ان کو ہمارا پتہ چل گیا تو یہ لوگ ہماری زندہ کھال کھینچ لیں گے۔ تنگوت اپنے ساتھی کو مار رہا ہوتا ہے اور دوسرے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ لعنت ہو ہم سب پر، ارطغرل بھی ہماری قید سے بھاگ گیا اور حملہ بھی ناکام ہو گیا، اور ساتھ بارٹیلو بھی ان کی قید میں ہے۔ جب نویان واپس آئے گا اور اس کو ان سب کا معلوم ہوگا تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ اگر بارٹیلو نے زبان کھول دی اور کوچابش کا بتا دیا تو ہمارے سب منصوبوں پر پانی پھر جائے گا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کوچابش کو یا تو بارٹیلو کو وہاں سے چھڑوانا ہوگا یا پھر منہ کھولنے سے پہلے ہی اس کو مارنا ہوگا۔ باچو تنگوت سے کہتا ہے کہ ابھی سب سے زیادہ فکر مند ہونے کی بات یہ ہے کہ جب نویان کو ان سب کا پتہ چلے گا تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ حلیمہ پانی بھر کر لا رہی ہوتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حائمہ اور شہناز خاتون خیمے میں جاتی ہیں تو عارف صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ حلیمہ کو اب بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، اب اسے ہر وقت آرام کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے آرام نہ کیا تو ارطغرل کے بچے کی زندگی کو خطرہ ہے۔ حائمہ خاتون حلیمہ کے پاس آتی ہیں تو حلیمہ ان سے کہتی ہے کہ میں اب ارطغرل کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تو حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اگر تم کام کرو گی تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہے، اب تمہیں اس بچے کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ غنی ارطغرل کو غار میں لے کر آتا ہے اور ارطغرل کو ہوش میں آنے کے بعد ارطغرل کو کھانا کھلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ کی دوستی؟ ارطغرل ہاں میں جواب دیتا ہے تو غنی اس کو بتاتا ہے کہ نویان آپ کو مارنا نہیں چاہتا، وہ آپ کا پیچھا بہت پہلے سے کر رہا ہے اور یقیناً آپ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو اب آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس لیے اب نویان سب سے پہلے آپ کے قریبی جن کو آپ سے محبت ہے ان سب کو نقصان پہنچائے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے سکے، اور یہی اس کا مقصد ہوگا۔ اب روشان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہم نے بہت سے منگول مارے، بارٹیلو کو پکڑا، کیا حاصل ہوا ہمیں؟ غدار کا نام؟ جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میرا دل ڈوب رہا ہے، اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کئی قبیلہ کبھی بھی آباد نہیں ہو پائے گا، کیونکہ سلیمان شاہ فوت ہو گئے ہیں اور ہمارے آقا ارطغرل بھی شہید ہو گئے ہیں، اور گلدارو اپنے ماموں کی باتوں پر چل رہے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط۔
اب تک تم لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا کہ قبیلہ اب آباد نہیں ہو سکتا۔ روشان سب سے کہتا ہے کہ ہمارے آقا ارطغرل نے ہمیں آخری سانس تک لڑنے کا حکم دیا ہے اور ہم لڑیں گے۔ تو نورگل سب سے کہتا ہے کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، وہ منگولوں کی بربادی۔ آج کے بعد ہمارا کوئی بھی دن لڑے بغیر گزرا تو وہ ہمارے لیے مرے ہوئے دن کے برابر ہوگا۔ اللہ ہماری زندگی لمبی کرے تاکہ ہم بہت سے منگولوں کو مار سکیں اور ہمیں شہادت نصیب فرما۔ جب ہائمہ خاتون کو ارطغرل کے سپاہیوں کے قبیلہ بدر ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ تیمور کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے بچوں کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ تمہیں یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ ان لوگوں نے بہت سے دشمنوں کو مارا، ہمارے قبیلے کی حفاظت کی، مجھے تم دونوں سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں تو ددرگا قبیلے کا سردار تیمور سے کہتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ ابھی ہائمہ صدمے میں ہے تو ایسا بول رہی ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ تم نے نویان کے سب سے قریبی ساتھی کو پکڑا اور اسے بھاری نقصان پہنچایا، اور یقین رکھو کہ اگر سلیمان شاہ اور ارطغرل ابھی زندہ ہوتے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے اور یہی کرتے جو تم دونوں نے کیا۔ اس لیے تم دونوں نے جو بھی کیا صحیح کیا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوچابش بارٹیلو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ چاقو لو اور پیچھے کے راستے سے بھاگ جانا۔ تمہارے بھاگنے کے لیے پیچھے کا راستہ ٹھیک رہے گا اور سب کو ایسا ہی لگنا چاہیے کہ تم خود بھاگے ہو۔ اگر انہیں ذرا بھی شک ہوا تو وہ ہم لوگوں کو پہچان لیں گے۔ اتنے میں گلدارو آتا ہے اور کوچابش کو باہر بھیج دیتا ہے، جس کے بعد بارٹیلو سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے اس کو مارتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 8 کا پرومو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔